ایک انصاری صحابی کا جنازہ آیا قبرستان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قبرستان میں پہنچے. خبر کھودنے والے خبر کھود رہے تھے, جنازہ قبرستان آ گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے, ایک جگہ بیٹھ گئے قبر کے پاس جہاں کھودی جا رہی تھی. اس قبر کے تھوڑے فاصلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. صحابہ کرام آئے اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں, رو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مرنے والے ایک صحابی ہیں, مدینے کے انصار صحابی ہیں, لیکن آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رو رہے تھے, صحابہ اکرام پورے متوجہ تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا, اے میرے صحابہ, یہ دن خبر کا دن, جس دن تم خبر میں اتارے جاؤ گے, یہ دن زندگی میں یاد رکھنا. یہ دن بڑا خطرناک دن ہوتا ہے. یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے خبر, جہاں تمہارے خاندان کے لوگ تمہیں لے آئیں گے, بڑی عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ قبر میں ڈالیں گے, اوپر سے مٹی بھر دیں گے, پھر سارے کے سارے واپس چلے جائیں گے. تم ہوگے, تمہاری خبر کا گڑھا ہوگا. یہاں جو کامیاب ہو جائے گا وہ تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا, جو یہاں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنس جائے گا. اس کی زندگی جانوروں سے بدتر ہو جائے گی اگر وہ خبر میں کامیاب نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے خبر کے سامنے بیٹھ کر, کہ خبر ویسا منظر ہے کہ خبر کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی بھی رویا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دفنانے سے پہلے رو رہے ہیں. صحابہ کرام کے پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, میرے صحابہ اس دن کی تیاری کر لو, ہم میں سے ہر ایک کو یہاں آنا ہے, خبر میں سونا ہے. آج ہم بھی جاتے ہیں قبرستان, کسی کے جنازے میں چلے گئے, کسی کے فاتحہ خوانی کے لیے چلے گئے, کسی کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے چلے گئے. کبھی قبرستان میں جا کر ہمیں اپنی موت یاد آئی؟ ارے بھی جنازے کے ساتھ لوگ جاتے ہیں, جنازہ قبرستان میں رکھا ہے, رشتہ دار مرا ہے, لوگوں کو ہم نے دیکھا صفیں باندھ کر جنازے کی کھڑے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. قبرستان کے اندر بھی کسی کو اپنی موت یاد نہیں آ رہی ہے. قبرستان میں تو آج کل قوالیاں رکھی جا رہی ہیں, قوالوں کو بلایا جاتا ہے, عورتوں کو بلایا جاتا ہے, قوالی گانے والوں کو بلایا جاتا ہے, پٹاخے مارے جاتے ہیں, بینڈ مارا جاتا ہے, میوزک بجائی جاتی ہے. یہ حال ہے ہمارے قبروں کا, یہ حال ہے ہماری قبرستانوں کا. اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, ایک صحابی کو خبر کے حوالے کیا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, لیکن خبر کے منظر کو یاد کر کے میرے نبی نے رویا ہے. ہمیں کیوں یاد نہیں آتی؟ ہمیں اپنی موت کیوں یاد نہیں آتی؟ حالانکہ یہ بتایا گیا, جنازے کی نماز پڑھتے ہیں, مردے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں, لیکن وہ صرف مردے کے لیے نہیں, قبرستان جاتے ہی دعا سکھائی گئی. دعا میں کیا بتایا گیا؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں میں رہنے والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ ہماری بھی مغفرت کرے, تمہاری بھی مغفرت کرے. پہلے اپنی مغفرت چاہو, بعد میں مردے کی. مردہ تو چلا گیا نا, وہ تو ہو گیا, اس کا دفتر بند ہو گیا, اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. ابھی تو تمہارا باقی ہے, پہلے تم اپنی مغفرت کی دعا مانگو. یغفر اللہ لنا ولکم, اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور اس مردے کی بھی مغفرت فرما. وَأَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ, یہ دعائیں یاد رکھو. قبرستان میں جاؤ تو پڑھو,
جب پڑھو تو اس کا ترجمہ ذہن میں یاد رکھو. کیا کہہ رہے ہیں؟ انتم سلفنا ونحن بالعصر، تم لوگ چلے گئے، ہم پیچھے آنے والے ہیں. انتم سلفنا، تم چلے گئے خبروں میں، ونحن بالعصر، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. جب ہم بھی پیچھے جانے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنی خبر کیوں یاد نہیں آتی؟ احادیث میں سمجھایا گیا کہ انسان غفلت میں رہتا ہے، اس کی جو خبر ہے نا جہاں اسے سونا ہے، اس کی جو خبر ہے روزانہ 70 مرتبہ اسے آواز دیتی ہے کہ تیری یہ جگہ ہے، یہاں آنے سے پہلے اپنی تو یہاں کی تیاری کر لے. خبر تو ہمیں نہیں بھولی ہے، ہم بھلا دیے ہیں خبر کو. خبر تو روزانہ آواز دے رہی ہے ہمیں کہ تیری یہ جگہ ہے، یہاں آنے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا. آپ اس خیال میں نہ رہیں کہ تمہاری اولاد تمہاری مغفرت کی دعا مانگے گی، میرے بچے میری مغفرت کی دعا مانگیں گے، میرے رشتہ دار میرے لیے کچھ کریں گے. کوئی کچھ نہیں کرنے والا. میری خبر میری تیاری. آپ کا نام لوں گا آپ کو برا لگے گا. میری خبر میری تیاری، میں جو کروں گا وہ میرے ساتھ آئے گا. آپ اپنی اولاد سے کیا امید رکھیں گے؟ آپ کی اولاد تو زندگی میں آپ کے سامنے آپ کے کہنے پر نماز نہیں پڑھتی. وہ آپ کے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کہاں سے کرے گی؟ نماز پڑھیں گے تو دعا کریں گے نا. جب نماز ہی نہیں ہے زندگی میں تو پھر دعا کیا خواب کریں گے وہ آپ کے لیے؟ تو پھر کس بھروسے پر آپ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خبر اپنی موت کو یاد رکھیں. اولاد پہ بھروسہ نہ رکھیں، بیوی پہ بھروسہ نہ رکھیں، خاندان میں کون کی حاجی صاحب ہے اس کا بھروسہ نہ رکھیں. حاجی صاحب کا حج قبول ہوا ہے نہیں ہوا یہ کوئی نہیں جانتا. آپ کے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، اس کے بھروسے پر آپ نہ بیٹھے. معلوم نہیں وہ بھی بچے گا نہیں بچے گا اللہ کے سامنے. کسی پہ کوئی ٹیکا نہیں. میری خبر ہے، اس کی تیاری مجھے کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں بیٹھ کر رونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک مردے کو دفنانے سے پہلے قبر کے پاس بیٹھ کر رو کر اپنے صحابہ کو سمجھایا، اس کی تیاری کر لو اس گھر کی.